العزت نے بڑا فضل کیا، اللہ نے بڑا احسان کیا، اور یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور دین کی نسبت عطا فرمائی ہے، اور ہم سب کے یہاں جڑنے کا مقصد صرف دین کی نسبت ہے نا۔ ہم اللہ کے بولوں کو سننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سمجھ رہے؟ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو نیت میں حسن نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ہمارے کوئی بھی کام میں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، سمجھ رہے، اس میں حسن نیت کا بڑا دخل ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا، جیسی نیت ویسی برکت، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ، ہے نا۔ یعنی نیت پر ہی برکتیں ملنے والی ہیں۔ حسن نیت ہوگی تو پھر راستے کھلتے جائیں گے، حسن نیت ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی، سمجھ رہے۔ لیکن اگر نیتوں میں حسن نہیں ہوگا، جسے کہتے ہیں کھوٹ کا ہونا، نیتوں میں کھوٹ ہوگا، ہے نا، دکھلاوا ہوگا، یا ریاکاری ہوگی، یا کہ کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے انسان نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا وبال وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ لیکن بہترین نیت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھل اچھا ہوتا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ بہترین ملتا ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا، اور ایک کھوٹا ہوتا ہے نا جو جانوروں کو کہ کہتے ہیں باندھنے کے لیے زمین پہ گاڑھا جاتا ہے، اسے کھوٹا کہتے ہیں۔ تو وہ کھوٹا جو ہے اس نے زمین پر گاڑھا کہ کوئی جو ہے اپنے جانور کو، نماز پڑھنے والا جو نمازی ہے وہ اپنے جانور کو، گھوڑا ہے اونٹ ہے نا، وہ اس میں اس کو باندھنا ہو تو وہ یہاں باندھ لے، یہ سوچ کر اس نے وہ کھوٹا لگایا۔ اب دوسرے نے کھوٹے کو اکھاڑ دیا، دوسرا شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کہتے ہیں یہاں پر تو ایک کھوٹا گڑا ہوا ہے راستے میں، کہیں یہ کھوٹا جو ہے تو کہیں کھوٹے سے کوئی گر نہ جائے، لڑکھڑا نہ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھوٹا ہی وہاں سے دوسرے شخص نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو دونوں کو نیت پر اجر ملا نا۔ تو ہر عمل کی قیمت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اگر دل میں بات ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اور لوگوں نے اچھا کہہ بھی دیا ہے نا، تو عمل کی قیمت تو مل گئی۔ اگر دل میں یہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگوں نے تعریفیں کر بھی دی، سمجھ رہے، تو عمل کی قیمت تو مل گئی۔ قیامت کے دن دیکھو ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، حدیث میں ہے نا جس کا مفہوم ہے، اس سے پوچھا جائے گا کیا لایا، تو وہ کہے گا اللہ میں نے جو ہے نا بڑی مسجدیں بنائی، بڑے مدرسے بنائے، دین کا بڑا کام کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے اس لیے کیا تھا نا کہ لوگ تجھے عالم کہے، فقد کیلا، اللہ کہیں گے بس تو کہا جا چکا، سمجھ رہے، اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس بندے کو اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ تو سوچنے کی بات ہے ساتھیوں کہ ہم جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تعلیم میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ بس آپ خوش ہو جائیے، یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، سمجھ ہے، ہماری نیت ایسی ہو۔ اب سوچیں کہ اس بندے کو جس کے قیامت کے دن اس کو کتنی حسرت اور افسوس ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے اس نے اعمال پیش کیے، مگر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر تجھے دیا جا چکا۔ لوگوں نے تجھے اچھا کہہ دیا، لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، لوگوں نے تجھے اللہ والی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے باعمل کہہ دیا، نمازی کہہ دیا، روزے دار کہہ دیا، اب ختم ہے نا۔ تو نے لوگوں سے تعریفیں سننا چاہتی تھی نا دنیا میں، تو لوگوں نے تیری تعریفیں کر دی، اب کچھ نہیں ملنے والا، بدلہ تو دنیا میں مل گیا۔ تو ہمارا کیا بنے گا قیامت کے دن ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، سمجھ رہے، تو قیامت کے دن بڑی مشکل ہوگی، بڑی مشکل۔ تو ہر عمل
ہمارے دل میں صرف اور صرف اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ آپ کے لیے کرو. حتیٰ کہ کھانا بنانا روز بنانا ہوتا ہے نا عورتوں کو کھانا, ہمیں تو کھانا روز بنانا ہے. تو استاذہ ہم سے کہتی ہے کہ صبح اٹھے تو صبح نیت کر لیں, اپنی نیتوں کو بنا لیں, اخلاص نیت کے ساتھ اپنی نیت کو بنائیں. ہاں, حسن نیت کے ساتھ کہ اللہ جو بھی کروں گی پورے دن یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کروں گی, یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. صبح اٹھتے ساتھ یہ نیت بنا لو تاکہ دن کے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے جائیں. بلکہ ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں کہ کام کے شروع میں اور کام کے آخر میں اور کام کے درمیان میں نیتوں کو بنا لیں. سمجھ ہے, نیت کا اتنا دخل ہے, بہت زیادہ دخل ہے نیت کا. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کی خوب فکر کریں کہ اپنی نیتوں کو بیسٹ اور بہتر بنانا ہے. کھانا بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں بھئی؟ لوگ تعریف کریں اس لیے کہ کتنا اچھا کھانا بنا ہے. ہاں, تو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کھانا اس لیے بنا رہی ہوں اللہ پاک, ہے نا, کہ خدمت تو مجھے کرنا ہے نا, اور آپ کے بندوں کا پیٹ بھر جائے. یا اللہ میں کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کہ جو یہ کھانا بندے کھائے نا, ذکر کرتے ہوئے ہم بنائیں, تو اے اللہ اس سے جو ان کے پیٹ میں جسم میں طاقت آئے گی, اللہ اس طاقت سے اللہ آپ دین کی خدمتیں لیجئے گا, اپنی رضا والے اعمال کروائیے گا. یعنی ایسی اچھی نیتیں, جتنی اچھی ہم نیت کر سکتے ہیں ہم اتنی اچھی نیت بنائیں, کیونکہ حسن نیت پر بہت کچھ ملتا ہے اور بہت زیادہ حسن نیت کی برکتیں ہیں. جو مخلص بندے ہوتے ہیں نا, جن کی نیتیں صاف ہوتی ہے, تو ان کی نیتوں میں صاف ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی برکتیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے, نیت کی وجہ سے برکتیں اچھی ہوتی ہیں, اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جہاد کے دوران ایک کافر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. چاہتے تو اس کو خنجر سے ذبح کر دیتے, تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی اس مردود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکا نا, تو وہ فوراً پیچھے ہو گئے. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ ان کے تو پورے اختیار میں تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے, لیکن قتل نہیں کیا. تو وہ پوچھنے لگا آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہو؟ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا, اب تم نے میری طرف جو تھوکا ہے نا, تو اس سے مجھے بہت غصہ آ گیا, میرے نفس پر بہت برا بوجھ آیا, بہت میرے نفس کو غصہ آ گیا. تو یہ جو تم نے تھوکا ہے نا, پہلے تو میری نیت اللہ کی رضا کی تھی, اب میری نیت میں میرا خود کا بھی دخل آ گیا, میرے نفس کا دخل ہو گیا. سمجھ رہے, اور میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا. تو جب اس نے یہ سنا نا تو اتنا متاثر ہوا, اور وہ کہنے لگا اچھا پہلے تو میں کفر پر مر رہا تھا, اب آپ کا اخلاص مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیجئے. سمجھ, ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے, پیچھے ہٹ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بندے کو نہیں ماریں گے, مگر اللہ کا کام ادھورا نہیں رہنے دیتے نا. اللہ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق پھر عطا فرمائی. سمجھ رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کی برکت کیسی تھی, حسن نیت کی برکت, کہ اللہ نے پھر اس کافر کو ہدایت عطا فرمائی. حالانکہ قتل کرنے والے تھے, سینے میں خنجر ڈالنے ہی والے تھے, بیٹھ گئے تھے سینے پہ چڑھ کر, ایسا قابو کر لیا تھا. یہ نیت کی برکت ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کو سناؤں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے 100 مٹکے شراب کے جا رہے تھے. تو ایک اللہ والے کو پتہ چلا, تو ان کو غصہ آ گیا. سمجھ رہے, تو انہوں نے مٹکا توڑنا شروع کر دیا. تو 99 مٹکے توڑ کر ایک مٹکا چھوڑ دیا وہ اللہ والے. تو جب بادشاہ کو پتہ چلا نا, تو اس نے انہیں گرفتار کروا دیا اور پوچھا کہ تم نے مٹکے کیوں توڑے؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جب مجھے پتہ چلا نا کہ ان مٹکوں میں شراب ہے, تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو. وہ اللہ والے اس بادشاہ سے کہنے لگے, تو اسی لیے میں نے نا ان کو توڑ دیا. تو اس نے کہا بادشاہ نے, اچھا 99 مٹکوں میں تو غیرت کام آئی, لیکن 100واں جو مٹکا تھا اس میں غیرت کیوں کام نہیں آئی, کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ 99 تک تو میں توڑتا چلا گیا مٹکا. جب 99 مٹکا توڑ رہا تھا نا, تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہوئی
کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا. پھر میں نے سوچا کہ اب تک کام اللہ کے لیے کر رہا تھا نا میں. اگر اب اگلا مٹکا توڑوں گا نا تو یہ جو اگلا مٹکا میں توڑوں گا نا اس مٹکے میں میرا اپنا دخل ہوگا. اسی لیے میں نے 100واں مٹکا چھوڑ دیا. جو 100واں مٹکا تھا 99 توڑ دیے تھے لیکن 100واں اسی لیے نہیں توڑا. تو جب بادشاہ نے یہ بات سنا تو ان کو سزا دینے کی بجائے ویسے ہی آزاد کر دیا بادشاہ نے. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ تو یہ حسن نیت کی برکت ہوتی ہے. ہماری نیتوں میں بھی اخلاص ہو. ہم اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں حسن نیت عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. صبح اٹھتے ساتھ نیتیں بنائیں. صرف نیتیں نہیں بنائیں بلکہ اللہ سے حسن نیت کو مانگا کرے چلتے پھرتے عافیت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم جو بھی سنتے ہیں اس کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بتلائیں, ہے نا, اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, تاکہ جو سنا ہے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے, ہے نا. اور آپ لوگوں کو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی جو نیتیں بناتے ہیں کمنٹ میں آپ لوگ لکھیں, تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کمنٹ کو پڑھے تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ ہاں ہم نے یہ نیتیں نہیں بنائی, ہم بھی اب سے یہ نیتیں بنائیں گے. تو اچھے سے اچھی اور بہتر سے بہتر نیتیں بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.